अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूँ राव कामरान। अब तक की जो सबसे बड़ी आज खबर सामने आई है कि जो इस पिछले काफ़ी महीनों से एक इशू चल रहा था आर्मी चीफ़ की तकर्री, उस पर मुसलसल कुछ मखसूस हलकों की जानिब से कुछ सियासी पार्टियों के जो सोशल मीडिया सेल हैं उनकी जानिब से मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाहों का बाज़ार गर्म किया हुआ था। कभी कहा जा रहा था कि एक्सटेंशन दी जा रही है 6 माह के लिए, 7 माह के लिए, ये होगा वो होगा। वो तमाम तर जो अफवाहें हैं, ख़बरें हैं, वो गलत साबित हो चुकी हैं, दम तोड़ चुकी हैं। और इतलात ये हैं कि जो सबसे बड़ी इस मुल्क की तकर्री है उसका फ़ैसला बिल्कुल हो चुका है। और कल लंदन में जो शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ की मुलाकात हुई है उसके हवाले से भी ये ख़बरें सामने आई हैं कि ये तकर्री जो है उसमें ये कहा गया है कि जो भी लिस्ट इदारे की तरफ से भेजी जाएगी उसमें जो सीनियर मोस्ट आदमी होगा उसकी तकर्री कर दी जाएगी। इस पर हम आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि इनमें मामलात किस तरफ जा रहे हैं। वैसे हम कुछ दिन पहले इसमें बता चुके हैं कि जो 2 सीनियर मोस्ट शख्सियात हैं, ये फ़ैसला कर लिया गया था कि उनको ही तैनात किया जाएगा। ताहम उसके बाद भी इस पर अफवाहें और दीगर चीज़ें चलती रहीं और ये सूरत हाल अभी तक क्लियर नहीं हो सकी। मेरा ख़्याल है कि अब ये सूरत हाल जो है वो क्लियर हो चुकी है। तो हम अब इस तकर्री को जो नवाज़ शरीफ ने पॉइंट दिया है कि जी ये सीनियर मोस्ट जनरल को तकर्री की जाएगी, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको बताएं कि जो सीनियरिटी लिस्ट है इस टाइम, उसके मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो सीनियर मोस्ट जनरल हैं इस वक्त सीनियरिटी के लिहाज से। जिसके बाद जनरल साहिर शमशाद आते हैं, जिसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास का नाम आता है, जिसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल नुमान का नाम आ रहा है, उनके बाद लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम आ रहा है, जिसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल आमिर का नाम आ रहा है। तो सीनियर मोस्ट 6 जर्नैल हैं जो इस वक्त हमारी टॉप स्लॉट में मौजूद हैं और कहा यह जा रहा है कि इन्हीं के नाम भिजवाए जाएंगे। एक और चीज़ भी चल रही है कि शायद इस लिस्ट को मुख्तसर करके 3 सीनियर मोस्ट जर्नैलों तक महदूद किया जाए और उसमें से चूज़ किया जाए। तो हमारे जो ज़राए हैं या थोड़ा इसके ऊपर मामलात के ऊपर नज़र है, उसके हवाले से अगर हम देखें तो इन चीज़ों के मामलात तय हो चुके हैं। और जो सीनियर मोस्ट हैं हमारे एनालिसिस के मुताबिक, अगर नवाज़ शरीफ की जो ख़बर सामने आई है उसी पे कायम रहा जाता है, क्योंकि तकर्री आफ्टर ऑल वज़ीर आज़म का इख्तियार है, उस पर कायम रहा जाता है, तो सीनियर मोस्ट जनरल आसिम मुनीर बनते हैं और उसके बाद जनरल साहिर शमशाद। तो इन्हीं 2 हज़रात का नाम बहुत ज़्यादा तवातर से आता रहा है। कहा यह जा रहा है कि इन्हीं दोनों की इसमें तकर्री की जाएगी। ताहम इनके अलावा भी 4 जर्नैल लिस्ट में मौजूद हैं और वज़ीर आज़म के पास ये इख्तियार हासिल है कि वो किसी को भी लगा दें। लेकिन चूँकि इस दफ़ा ये फ़ैसला जो लंदन में बैठे लोग हैं, ज़राए हैं, उनका भी ये कहना है कि ये फ़ैसला हो चुका है कि पहली दफ़ा कई सालों के बाद ये रवायत तोड़ी जाएगी कि किसी जूनियर शख्स को उठा के जर्नैल लगाया जाता है और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाया जाता है। उससे कुछ लोग सुपरसीड होते हैं, उनको रिटायरमेंट लेनी पड़ती है। अब ये फ़ैसला किया गया कि ये तकर्री जो है वो टोटली मेरिट के ऊपर और सीनियरिटी की बुनियाद के ऊपर की जाएगी। मेरिट की बात की जाती है तो पाक फ़ौज जो है वो सबसे मुनज़्ज़म इदारा है हमारे मुल्क का, उनके ऊपर ज़ाहिर है जो बंदा लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट तक पहुंचता है वो मेरिट पे ही आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इन्हीं लोगों के नाम इसीलिए भेजे जाते हैं टॉप लोगों के कि इनमें से तकर्री की जाए। वज़ीर आज़म का ताहम इख्तियार होता है, माजी में भी होता रहा है। नवाज़ शरीफ ये कई मरतबा ये तजर्बात कर चुके हैं कि जूनियर जनरल को चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाया जाए ताकि मामला सही चलते रहे सियासी तौर पे। लेकिन अब ये जो डेवलपमेंट है वो इस सूरत हाल इसलिए भी क्लियर होती जा रही है कि ये जो तकर्री है ये सीनियर मोस्ट आदमी की जाएगी, ताकि आइंदा से भी ये जो पुरानी एक रिवायत चलती आ रही थी जूनियर जनरल को चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाने की, वो भी ख़त्म हो सके, इस पर मुख्तलिफ सवालात भी ना उठ सकें और एक तरीक़ाकार के ऊपर ये तकर्री हो जाए। अब दूसरा सवाल ये आता है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का आपको पता है खान साहब का ये मुसलसल मुतालबा रहा है कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ मेरिट पे लगाया जाए। अब मेरिट की बात करें तो हमने पहले जैसा कि जिक्र किया, एक पूरे प्रोसेस के तहत ये ऑफिसर्स इस पोस्ट तक, लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट तक पहुँचते हैं, तो ज़ाहिर है मेरिट पे ही आते होंगे। फ़ौज के अपने अंदर एहतसाब का और दीगर चीज़ों का, सर्विलेंस का, तमाम तर चीज़ों का एक मजबूत निज़ाम मौजूद है और ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई बंदा मेरिट पे ना हो और वो लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट पे पहुंच जाए। तो इस तरह नवाज़ शरीफ ने जो ऐलान किया है, इनडायरेक्टली आप देखें तो उन्होंने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का मुतालबा भी मंजूर कर लिया है, क्योंकि अब ये तकर्री है कि सीनियर मोस्ट की तकर्री होगी और
میرٹ تو آٹومیٹکلی میرٹ پہ ہی ہوگی جیسا کہ ہم ذکر کر رہے ہیں. تو عمران خان صاحب کا مطالبہ بھی بہرحال پورا ہو رہا ہے, ان کا جو مطالبات تھے, کیونکہ سینئر ترین آدمی کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ چیف کی پوسٹ پہ پہنچے. بہرحال کوششیں ابھی بھی جاری ہیں. اب اس کے بعد سیکنڈ کویسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تقرری کب تک کی جائے گی. شہباز شریف کا وزٹ جو ہے وہ لندن کا, وہ پہلے خبریں آئیں کہ وہ وہاں سے کل ہی واپس آ رہے ہیں, پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ واپس نہیں آ رہے, 1-2 دن مزید لندن میں قیام کریں گے, آج رات یا کل رات وہاں سے روانہ ہوں گے, پاکستان پہنچ جائیں گے. جو ان کے خاندانی ذرائع ہیں انہوں نے اس حوالے سے تصدیق کی ہے کہ اس میں مزید کوئی مشاورت کا یا ان چیزوں کا کوئی ایشو نہیں تھا. ان کا جو ٹور لمبا ہوا ہے اس میں صرف یہ مسئلہ تھا کہ ان کی طبیعت ناساز ہوئی ہے وہاں پہ, جس کی وجہ سے فیملی کے افراد نے انہیں روکا ہے کہ ابھی آپ اس حالت میں طبیعت کی ناسازی کی صورت میں سفر نہ کریں اور 1 دن ریسٹ کر کے یا 2 دن ریسٹ کر کے واپس پاکستان چلے جائیں. تو اگلا جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکومت اس چیز کا اعلان کب تک کرے گی. تو ہمارے جو سورسز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو نیکسٹ ویک ہے, اگلے 7 سے 10 دن کے دوران, یعنی کہ 14 نومبر سے لے کر تقریباً 23-24 نومبر کے 25 نومبر تک یہ باقاعدہ لسٹ بھی, جو سینیارٹی لسٹ ہے وہ بھی موو ہو جائے گی پرائم منسٹر کو. اس کے بعد جو رسمی مشاورت ہے اتحادیوں سے, کیونکہ اتحادی حکومت ہے, رسمی مشاورت ہوگی, اس کا پروسیس کمپلیٹ کر کے زیادہ تر امید ہے کہ 19 اکتوبر سے لے کر 23 اکتوبر تک نئے آرمی چیف کی تعیناتی کی جو ہے وہ وزیر اعظم منظوری دے دیں گے, اناؤنسمنٹ ہو جائے گی, جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف کا نام بھی سامنے آ جائے گا اور یہ تمام تقرریاں ہو جائیں گی, جس کے بعد صورتحال بالکل کلیئر ہو جائے گی. کیونکہ اتحادی جماعتوں کے حوالے سے بھی کچھ لوگ یہ افواہیں ریومرز پھیلا رہے ہیں کہ شاید ان کا بھی کوئی انپٹ ہے. اب اس میں ایک فیکٹر میں آپ کو بتا دوں کہ مختلف جو آرمی آفیسرز ہیں وہ مختلف لوگوں کے ساتھ, پریزیڈنٹ کے ساتھ, پرائم منسٹر کے ساتھ کام کرتے رہتے ہیں. جب کوئی بندہ ان کے ساتھ کام کرتا ہے تو بہت اچھا ورکنگ لائزون ہوتا ہے, بہت ساری ڈسکشن ہوتی ہے. اس میں نام لیا جا رہا تھا کہ جنرل عامر جو 6 نمبر پر ہیں لسٹ میں, کہ شاید آصف علی زرداری کے جو سابق صدر ہیں ان کے وہ ملٹری سیکٹری رہے ہیں, ان کے ساتھ اچھا ان کا تعاون کا ظاہر ہے. جو بندہ اتنا لمبا عرصہ ان کے ساتھ رہے, ملٹری سیکٹری کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس شخصیت کے ایک فیملی ممبر کی طرح ہو جاتے ہیں, تو ظاہر ہے. لیکن ان کا یہ خیال ہو کہ وہ بھی کیپیبل ہیں آرمی چیف بننے کے. لیکن ہمارے سورسز نے بتایا ہے کہ جو پیپلز پارٹی اور دیگر اتحادی جماعتیں ہیں, مولانا فضل الرحمان ہیں یا دیگر لوگ, انہوں نے یہ تمام تر اختیارات, ثوابدیدی اختیارات جو باقاعدہ وزیر اعظم پاکستان کے پاس موجود ہے, اسی کی توثیق کی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف یہ فیصلہ اپنی مرضی سے کریں گے کہ کس کو چیف آف آرمی سٹاف لگایا جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ اب یہ صورتحال کلیئر ہو چکی ہے. سینئر موسٹ کا صورتحال بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے. اگلے چند دنوں میں یہ بالکل چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ کس کی تقرری ہو رہی ہے. بہرحال ہمارا یہ خیال ہے کہ جو سینئر موسٹ 2 نام ہیں انہی کی تقرری کی جائے گی. اور تاہم پاکستان میں کچھ کہا نہیں جا سکتا, یہ ہمارا انالیسز ہے. صورتحال کسی بھی لمحے چینج ہو سکتی ہے, مگر اب تک کی صورتحال کے مطابق تمام تر معاملات جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہو چکے ہیں. دوسری خبر جو ہم آج ڈسکس کریں گے وہ ہے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی, جو انہوں نے ایک طرح سے پنجاب حکومت پر, پرویز الہی جو ان کے اتحادی ہیں, بلکہ ان کی اپنی حکومت ہے کیونکہ پرویز الہی کے پاس تو 10 MPs ہیں, باقی تو تمام تر تحریک انصاف کی سپورٹ کی وجہ سے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے ہیں. وہ عمران خان چونکہ زمان پارک میں مقیم ہے, لاہور میں ہی رہائش پذیر ہیں زخمی ہونے کے بعد, تو انہوں نے کل جو ایک تاثر دیا ہے, اس سے یہ تاثر سامنے آیا ہے کہ وہ پنجاب حکومت پر عدم اعتماد کر رہے ہیں. انہوں نے KP کے گورنمنٹ سے پولیس کمانڈوز بلوائے ہیں اپنی سیکیورٹی کے لیے, جنہوں نے فرسٹ لیئر کا کام وہاں پہ زمان پارک کے باہر سنبھال لیا ہے. سیکیورٹی کے انتظامات بھی سخت کیے گئے ہیں. اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اسپیشل برانچ نے کوئی تھریٹ لیٹر جو ہے وہ سامنے آیا ہے کہ شاید یہاں پر کوئی حملہ ہو سکتا ہے, اس وجہ سے یہ میئرز لیے گئے ہیں. لیکن لاہور پولیس ان کے حفاظت کے انتظامات آلریڈی کر چکی تھی, لیکن اس کے باوجود KP کے گورنمنٹ سے پولیس کمانڈوز بلا کر ان کو اپنی سیکیورٹی پہ لگانا, یہ واضح طور پر عمران خان کی طرف سے ایک اشارہ ہے کہ یہ ان کو پنجاب حکومت کے انتظامات پر مکمل اعتماد نہیں ہے. سورسز نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ ساری کہانی جو بد اعتمادی کی ہے, یہ کچھ دن پہلے جو وزیر آباد واقعہ ہوا ہے اس کے بعد جو اس کی FIR درج ہونے میں جو تاخیر ہوئی ہے اس کے اوپر شروع ہوا تھا. ہم نے پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ چودھری برادران کبھی بھی اپنی سیاست کو دفن اس طرح نہیں کریں گے کہ وہ عمران خان کے دیے ہوئے ناموں کے اوپر FIR درج کر دیں, جبکہ وہ خود چودھری پرویز الہی اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ہوں, تو اس سے ان کی سیاست کو بہت نقصان پہنچ سکتا ہے. تو چودھری پرویز ہوا وہی
کہ پولیس کی متعید میں مقدمہ درج کیا، تاہم کہا یہ جا رہا ہے کہ بظاہر تو بیانات دیے جا رہے ہیں کہ جو عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں پرویز الہی پر اعتماد ہے، تاہم اندرون خانہ یہ خبر ہے کہ حالات ویسے نہیں رہے جیسے پہلے تھے، کیونکہ آخری جو ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں ان میں پرویز الہی صاحب اس نوبت تک آ گئے تھے کہ انہوں نے خان صاحب کو یہ کہا تھا کہ آپ اپنی مرضی کا ایس ایچ او بتا دیں، اس کو وزیر اعظم لگا دیتے ہیں، آپ اس سے ایف آئی آر درج کروا لیں، کیونکہ یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ جس کے بعد بظاہر چونکہ خان صاحب کو بھی پنجاب حکومت کی ضرورت بھی ہے، سیاست بھی ہے، لانگ مارچ بھی ہے، سب کچھ چل رہا ہے، تو اوپنلی تو اس کا اظہار نہیں کیا جا رہا، لیکن پی ٹی آئی کے جو اندرونی حلقے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں شخصیات کے درمیان بد اعتمادی پیدا ہو چکی ہے، جس کا ثبوت جو ہے وہ کے پی کے پولیس کی لاہور آمد ہے، جبکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلے چند دنوں میں جب یہ لانگ مارچ اپنی منزل کے قریب پہنچے گا اور معاملات کچھ عمران خان خود پنڈی روانہ ہو جائیں گے جہاں پہ انہوں نے لانگ مارچ کا استقبال کرنا ہے، خطاب کرنے ہیں، اس کے بعد یہ پنجاب حکومت کی بھی جو صورتحال ہے وہ بھی تبدیل ہونے جا رہی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ ان چیزوں پہ چودھری پرویز الہی کے اقدامات سے خوش بھی نہیں ہیں، اور خود عمران خان بھی اس سے خوش نہیں ہے، کیونکہ یہ ایف آئی آر کا معاملہ ان دونوں کے درمیان اختلافات اور دراڑ کا باعث بن چکا ہے، اور یہ اگلے آنے والے 15 سے 20 دنوں میں شاید پنجاب حکومت کے حوالے سے بھی اہم خبریں سامنے آ جائیں کہ اس میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کیونکہ پرویز الہی صاحب ہم پہلے بھی اپنے ویلاگز میں بتا چکے ہیں کہ یہ ناقابل اعتبار ہیں، یہ چودھری برادران اپنے اس کے لیے، کیونکہ محدود سی پارٹی ہے، محدود سی سیٹیں ہیں، تو وہ کسی کے ساتھ بھی مل سکتے ہیں۔ اس کا اندازہ اب خان صاحب کو بھی ہونا شروع ہو گیا ہے، اور اگلے چند دنوں میں خان صاحب نے اس کے حوالے سے کیا کرنا ہے، کیونکہ خان صاحب آج کل کسی کے ساتھ بالکل شیئر نہیں کرتے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، کیونکہ انہیں اعتماد اپنے ساتھیوں پر بھی نہیں ہے، ان چیزوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے۔ تاہم آنے والے دنوں میں یہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس جو پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گی، ہمارے سورسز کہہ رہے ہیں، اور یہ صورتحال سب لوگوں کے سامنے آ جائے گی کہ پنجاب حکومت کا مستقبل بھی کیا ہوگا۔ لانگ مارچ کے اختتام کے ساتھ ساتھ یا اس سے جو عمران خان مطلوبہ نتائج لینا چاہ رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ پنجاب حکومت کا مستقبل بھی جڑا ہے، یہ ہمارے سورسز کا کہنا ہے۔ مزید جو انفارمیشن اس حوالے سے آتی جائے گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ تھینک یو۔